آج کل بہت ساری کلاسز کے نتائج آ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سخت پریشان ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بیچارے سولی کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر اتنا زیادہ خوف ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ان کا اگر نتیجہ اچھا نہ آیا، رزلٹ اچھا نہ آیا تو شاید ان کی زندگی ختم ہو جائے گی اور شاید ان کی زندگی کا یہ آخری امتحان ہے۔ تو یہ بڑا مجھے ذاتی طور پہ یہ بہت زیادہ چیز فیل ہوتی ہے کہ اس طرح کا خوف ہم نے اپنے بچوں کے اندر کیوں پیدا کر دیا ہے۔ کیا یہ ان کا آخری امتحان ہے؟ کیا اس کے بعد زندگی کا کوئی اور امتحان نہیں ہے؟ اگر کسی بچے کے نمبر کم آ جائیں گے تو کیا وہ بچہ ہمارا نہیں رہے گا؟ کیا اس کا اس سوسائٹی سے تعلق کٹ جائے گا؟ کیا اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور آگے کوئی اور امتحان نہیں ہے؟ اس خوف کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کا تعلق زیادہ تر جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ ہے اور اساتذہ کے ساتھ اور جس انوائرمنٹ میں وہ لوگ رہتے ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آج بچوں کو اتنی ان کے اوپر ڈانٹ ٹپٹ کرنے والے جو والدین ہیں ان سے چند سوالات ہیں اور وہ یہ ہیں کہ کچھ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بچوں کو آسائشیں دیں، سہولتیں دیں، کتابیں دے دیں، ان کو خرچہ دے دیا اور اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کی ذمہ داری بالکل اس طرح سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک طریقہ کار ہے۔ آپ نے بچے کو کسی کالج کے اندر، یونیورسٹی میں داخل کروانے کے بعد اس کو اس کی مرضی کے اوپر نہیں چھوڑ دینا۔ آپ نے لگاتار اس کی کیئر کرنی ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھیں، اس کو دیکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی سرگرمیاں کیا ہیں، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بعض والدین جب مضامین رکھے جاتے ہیں، جو سبجیکٹس بچے رکھتے ہیں، اس وقت وہ مضامین رکھتے ہوئے پیرنٹس اس بات کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کیا وہ جو مضامین رکھوا رہے ہیں وہ اس بچے کی دلچسپی اور اس کے ٹیمپرامنٹ یا مزاج کے مطابق ہے یا وہ زبردستی اس کے اوپر کوئی چیز ٹھونس رہے ہیں۔ اگر آپ نے سبجیکٹ اس بچے کے مزاج کے مطابق نہیں رکھوائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے اس کی پڑھائی کے اندر دلچسپی نہیں ہے یا وہ جو چیزیں پڑھ رہا ہے وہ مجبوراً پڑھ رہا ہے اور جبر کے ساتھ کی ہوئی چیزوں کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ تو ایک تو یہ بات یہ طے شدہ ہے کہ آپ جب زبردستی اپنی مرضی کے ساتھ کوئی سبجیکٹ رکھوائیں گے تو نتیجہ اس کا زیرو ہوگا۔ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی کی جو ناکامیاں ہیں، مثال کے طور پہ وہ کچھ بننا چاہتے تھے لائف میں، نہ بن سکے، اب وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ان کے بچے بن جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہ سوسائٹی کے اندر ہر طرح کے پروفیشنز ہیں، ہر طرح کے شعبے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی فوجی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی میکینک ہے، تو یہ سب کچھ لوگوں نے بننا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف ڈاکٹر یا انجینئر نہیں۔ بعض پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف 2-3 ہی پروفیشن ہے، اس کے علاوہ تو ہے کوئی نہیں، کوئی ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے، اس کے علاوہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اور بھی بہت زیادہ جو شعبے ہیں لائف کے اندر وہ بھی ہیں۔ تو یہ بالکل اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں کہ سارے بچے جو ہیں وہ یا ڈاکٹر بن جائیں گے یا انجینئر بن جائیں گے، تو یہ سارا دباؤ بچوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا وہ بچہ کیا کرے، جب اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو ایسے ہوگا۔ بالکل امتحانوں کے دنوں میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ بچے موت سے اتنا نہیں ڈر رہے ہوتے جتنا جو ہے وہ اپنے امتحانوں سے ڈر رہے ہیں۔ تو یہ خوف ہم نے بچوں کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب خوف ایک ایسی چیز ہے، جب کسی کے ذہن میں یہ چیز آئے گی تو اس کی پرفارمنس اچھی نہیں رہ سکتی، اس کی ساری ایبلٹیز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ میں ذاتی طور پہ بہت سارے ایسے والدین ہیں، ان کو جانتا ہوں، فادرز، خاص طور پہ ابے جو ہیں، ان کو وہ صبح جاتے ہیں اور شام کو جو ہے نا وہ گھر آتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، بلا شبہ یہ بہت بڑی ایک بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر آ جاتے ہیں تو گھر میں آتے ہی گھر والوں کو ایسے احساس ہوتا ہے جیسے مارشل لا لگ گیا یا کرفیو لگ گیا، اور چاروں طرف جو ہے نا خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ بچوں کی تو بالکل کوئی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے والد صاحب سے جا کے کوئی بات کر سکیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ماحول کتنا سخت کر دیا ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم
کتنا جو ہے نا اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. کیا ہم نے کبھی بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کبھی پوچھا کہ بیٹا آپ کے کیا مسئلے ہیں، پڑھائی کیسی ہو رہی ہے، آپ کو کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں؟ تو یہ جبھی جو ہے وہ ہوگا کہ جب ہم ان کو ٹائم دیں گے. ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے ان کو ایک اچھے کالج میں، ادارے میں داخل کروا دیا، یونیورسٹی میں داخل کروا دیا، اب ہماری ذمہ داری ختم ہوگی. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے لگاتار ان بچوں کو سپورٹ کرنا ہے. ایک میرے ملنے والے ہیں، ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ کے بچے کن کن کلاسز میں پڑھ رہے ہیں، تو لٹرلی اس بندے نے کہا کہ مجھے بالکل نہیں پتہ کہ وہ کس کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور ان کے سبجیکٹ کیا ہیں، یہ بھی اس کو نہیں پتہ تھا. تو ایک اور دوست ہیں، ان کے 9 بچے تھے ماشاءاللہ. تو میں نے کہا یار باقی تو سبجیکٹ کو چھوڑیں، آپ ان کے نام بتا دیں. تو یقین مانے کہ 6 7ویں پہ جا کے اس کی بس ہو گئی. تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری بچوں کے ساتھ کتنی زیادہ دلچسپی ہے، ہم ان کے مسائل کو کتنا زیادہ سمجھتے ہیں. تو ہم نے سمجھنا ہے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں اور بچوں کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں. تو یقین مانیں کہ دے ول ڈو میریکلز شیور. والدین کو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر انسان جو ہے وہ جسمانی طور پہ، نفسیاتی طور پہ اور ذہنی طور پہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ گھروں میں بہت زیادہ مسئلے ہم نے دیکھا اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب لوگ دوسرے بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کے اتنے نمبر آئے، آپ کے اتنے زیادہ نمبر کیوں نہیں آئے. تو ہم بہت زیادہ دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہم چھبیاں دے دے کے بچے کو مار دیتے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں. اگر نمبر کم بھی آ گئے تو اگلی دفعہ زیادہ آ جائیں گے. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بیچارے مالی حالات کی وجہ سے یا جسمانی طور پہ مفلوج ہیں تو آگے پڑھ ہی نہیں سکے. تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کو عطا کرے گا. آپ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں عطا کرے گا. ان کے لیے دعا کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کا ساتھ دیں. یقین مانیں کہ یہ حوصلہ اور چند آپ کے جو مثبت الفاظ ہیں ان کی بہت بڑی طاقت ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے مستقبل میں کیا کریں گے. جو کوئی کسر رہ گئی ہے وہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری کر دیں گے. صرف ان کو آپ کے حوصلے کی، آپ کی ہمت کی، آپ کی انکریجمنٹ کی بڑی ضرورت ہے.